प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब तशरीफ रखते हैं, सूबाबंदी के वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं। एहसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए सर, पंजाब असम्बली टूट गई, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली टूट गई, वफाक पे आपने 35 इस्तीफे PTI के कबूल कर लिए। अब आप कुछ इलाकों में ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे, किसी जगह आपको अर्ली इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, आप करवाएंगे? देखिए, इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, ठीक, और लिहाजा हम तैयार हैं। जब भी इलेक्शन होगा उसकी कॉल होगी, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। अलबत्ता मैं बैसियत मिनिस्टर प्लानिंग डेवलपमेंट, चूँकि मेरी वजारत के तहत पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, एक बात ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इस वक्त हम नए सेंसस से गुजर रहे हैं और ये मरदमशुमारी 30 अप्रैल को ख़त्म होगी। और जो मेरी मालूमात हैं उनके मुताबिक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसका इजलास अप्रैल 2021 में हुआ था, इमरान खान साहब ने सदारत की थी और उसमें इन्होंने फैसला किया था कि जो अगला जनरल इलेक्शन है वो नई मरदमशुमारी पे होगा। और उसकी वजह ये थी कि सिंध ने पिछली मरदमशुमारी पे एतराज किया था और 2018 में जो इलेक्शन हुआ था वो इस शर्त के ऊपर तस्लीम हुआ था कि सिंध ने कहा था कि 2018 के बाद ये मरदमशुमारी इस्तेमाल नहीं की जाएगी और नई मरदमशुमारी पे अगला इलेक्शन होगा। तो लिहाजा ये एक आईनी नुक्ता है, इसको जरूर मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन पेश नजर रखेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप आधे मुल्क में पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन करें और आधा जो मुल्क है और कौमी असेंबली है उस पर आप नई मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन कर रहे हो। तो आपको कोई कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं होगी उस वक्त तक नए हल्के नहीं बनेंगे, जब तक नए हल्के नहीं बनेंगे इलेक्शन नहीं हो सकेगा। देखिए, ये मेरी ये सोच है, क्योंकि मैं सेंसस को हमारी वजारत देख रही है और एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज है जिसकी लागत 34 अरब रुपया है और जिसके पीछे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, जो कि एक आईनी फोरम है, उसका फैसला भी मौजूद है। तो लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन का अपना मैंडेट है, उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन है, इसके आईनी तकाजे वो देख के फैसला करेगा और जो भी वो फैसला करेगा, अगर वो ये फैसला करते हैं कि हमने इलेक्शन करने हैं, मैं आपको यकीन से इंशाअल्लाह ताला कहता हूं, अल्लाह ताला के फजल से, कि जितनी बड़ी शिकस्त कराची में PTI को हुई है उससे बड़ी शिकस्त पंजाब के अंदर होगी। अच्छा, अब सवाल ये है सर कि अगर फर्ज करें कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि हमें पुरानी मरदमशुमारी के तहत, पुराने हलकों के तहत इलेक्शन करवा देनी चाहिए, तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा PTM के लिए? हमें तो जो भी आईनी सूरत हाल है उसके मुताबिक हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि ये एक बुनियादी सवाल है जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन के लिए और आइन के इदारों के लिए होगा कि क्या आप पाकिस्तान में दो अलहदा मरदमशुमारियों के तहत जनरल इलेक्शन कर सकते हैं? देखिए, सिंध ने एतराज किया था, सिंध ने एतराज किया, तो सिंध सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो जाके कह सकता है जी हमने पिछली बार इनसे कमिटमेंट ली थी कि अगला जो जनरल इलेक्शन होगा वो नई मरदमशुमारी के बाद होगा। तो अब ये मरदमशुमारी उन्होंने करवाई नहीं, लिहाजा अब ये सिंध और अगर बलोचिस्तान अगर आ जाते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर देते हैं तो फिर तो इलेक्शन रुक जाएंगे। ये तो अब देखिए, जो एक सूरत हाल है मैंने आपके सामने रखी है, ये सारे जो कानूनी नुकात हैं और आईनी नुकात हैं इनको लोग देखेंगे, लेकिन हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का ऐलान करेगा तो आपने देखा है कि कश्मीर के अंदर जब इलेक्शन हुआ बल्दियाती, उसमें PTI इसके बावजूद कि उनकी हुकूमत थी 1/3 सीटें ले सकी। इसी तरह अभी कराची में जो इलेक्शन के नताइज निकले हैं बल्दियाती, उसमें उनका सफाया हो गया और पंजाब में भी हो गया 7, वहां पे 7 सीटें। देखिए, नहीं, हम उधर कभी इतने स्ट्रांग थे नहीं, लेकिन PTI के पास तो 14 सीटें थी ना, हमारे पास तो कौमी असेंबली की सीट नहीं थी। जिस जमात के पास 14 कौमी असेंबली की सीटें थीं उस पर झाड़ू फिर गया, और उसकी बड़ी वजह क्या है कि पिछले चंद माह के अंदर इमरान खान साहब का झूठ जिस तरह कौम के सामने एक्सपोज हुआ है, जिस तरह उनकी जो स्कैंडल सामने आए हैं, जो उनके तोशाखाना के स्कैंडल आए हैं और बाकी उनकी तफासील आई हैं, मेरा ख्याल है कि लोग अब उनके असल चेहरे को देख गए हैं और उनकी जो गेंद है उसकी शाइन भी उतर गई है और गेंद जो है वो नरम भी हो गई है, उससे रिवर्स स्विंग भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब आपका फार्मूला जो है ना सर, मरदमशुमारी उस तरफ आते हैं, आपका ख्याल ये है कि ये जो सेंसस है ये अप्रैल में खत्म होगा, ऐसे ही? जी, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को, इसका मतलब मई शुरू हो जाएगा उसके बाद। जी, हल्का बंदियों में कितना टाइम लगेगा? आइन के अंदर 4 महीने की मुद्दत दी गई है इलेक्शन कमीशन को कि जब भी मरदमशुमारी नोटिफाई हो उसके बाद 4 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदी करनी है। इसका मतलब अगस्त तक फिर चला जाएगा। तो फिर आप देखिए, अगर उसके मुताबिक आप जाएं तो अगस्त में ये टाइम खत्म होता है और अगस्त ही वो महीना है जब असेंबलियां अपनी तबई मुद्दत पूरी करती हैं और फिर इसके मुताबिक इलेक्शन का जो शेड्यूल है
اگر تو اسمبلی اپنی مدت پوری کرے تو پھر 60 دن کے اندر الیکشن کمیشن پابند ہے الیکشن کرانے کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 اکتوبر یا 15 اکتوبر سے پہلے کرنے ہیں. لیکن اگر اسمبلی کو 4 دن یا 2 دن پہلے تحلیل کر دیا جائے اور وہ طبعی عمر نہ کرے تو پھر اس میں 90 ڈیز آ جاتے ہیں, تو 1 مہینہ اور مل سکتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی تیاری کی کیا کیفیت ہے. اگر وہ کانفیڈنٹ ہے کہ 60 دن کے اندر الیکشن آرگنائز کر سکتا ہے تو پھر ایک طبعی طور پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے فارمولے کے مطابق الیکشن جائیں تو یہ پھر نومبر یا دسمبر میں جائیں گے, نہیں اکتوبر یا نومبر کے اندر. ٹھیک ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ 35 جو استعفے قبول کیے گئے اس کا عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کا بھی کوئی فائدہ عمران خان صاحب. عمران خان صاحب نے تو ماسٹر سٹروک کھیلا ہے اپوزیشن ان کی جو تھی, جو ہماری پی ڈی ایم جماعتیں ہیں ان کے لیے, کہ جو وہ ایک شعر ہے نا, جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو, تو وہ ان کے جو بچے تھے سنگ وہ سارے پھینک دیا انہوں نے. اچھا ویسے یہ 35 کیوں قبول کر لیے سر, آپ 70 باقی بھی کر لیں سر. دیکھیے جو آئین یہ کہتا ہے کہ سپیکر نے ہر جو استعفیٰ ہے اس کی تحقیق کرنی ہے, تسلی کرنی ہے. کسی کی نہیں کی, نہیں انہوں نے 35 استعفوں کی کسی ایک استعفے کی بھی تصدیق نہیں ہوئی. انہوں نے اپنے ذرائع سے یا جو بھی ان کا اطمینان کیا ہوگا, ذرائع سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا, نہ غلام سرور خان صاحب سے کیا, نہ یہ تو اسپیکر صاحب اس کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر, کسی سے نہیں کیا. لیکن ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ انہوں نے یکمشت استعفے قبول کرنے ہیں یا ان کو کب کرنا ہے. جب بھی ان کو اطمینان ہوگا وہ اس کے مطابق استعفیٰ قبول کر سکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے اب جو استعفے قبول کیے ان کے اوپر الیکشن ہوگا, اور پی ٹی آئی کو چونکہ استعفے دینے کا شوق ہے, وہ استعفیٰ کھیل رہی ہے, تو اب ان الیکشنوں میں دوبارہ لڑیں, پھر استعفیٰ دے دیں, پھر الیکشن ہو جائے گا. ویسے یہ ایک فارمولا جو پی ڈی ایم کا ہے وہ یہ ہے کہ شاید آپ لوگ ان کے مقابلے میں الیکشن نہ لڑیں. اگر 35 حلقوں میں الیکشن ہوتا ہے تو ضمنی الیکشن میں آپ لوگ نہیں جائیں گے, عمران خان صاحب کے لوگ دوبارہ جیت کے پھر ایک بار اسمبلی میں آ جائیں گے, پھر واپس چلے جائیں. تو آپ یہ الیکشنز کو کھیل کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ نہیں, ہم کھیل نہیں بنا رہے. دیکھیے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ انہیں بھی یہ کہا تھا کہ آپ اسمبلیوں کو ان کی طبعی مدت پوری کرنے دیں, چونکہ اسی وقت الیکشن ہوگا. آپ ملک کے اندر بحران نہ پیدا کریں, ملک کے اندر انسٹیبلٹی پیدا نہ کریں. اب دیکھیے نا, جو پنجاب کے اندر انہوں نے کھیل کھیلا ہے, جو ڈیزولوشن کی ہے, اس سے ملک کے اندر انسرٹنٹی پیدا کی ہے, اور اس کا نتیجہ ہے کہ جو ہم نے گڈ ول پیدا کی تھی جنیوا کانفرنس میں, جو سعودی عربیہ اور یو اے ای میں پرائم منسٹر نے جا کے گڈ ول پیدا کی تھی, یہ اس کو خراب کر رہے ہیں. اور میرا یہ یقین ہو چلا ہے اب کہ عمران خان کو بالواسطہ طور پہ یا براہ راست تو میں نہیں سوچتا کہ ایسا ہوگا, بالواسطہ طور پہ یہ ان پاکستان کے اینٹی لابیز کے ہاتھوں ایک اعلی کار بنے ہوئے ہیں کہ جو ان کے ذریعے پاکستان کو انٹرنلی کمزور کر رہی ہیں, جو ان کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو, سیاسی بے یقینی کو فروغ دے کے کمزور کر رہی ہیں. عمران خان صاحب ایک ضدی انسان ہے, وہ اپنی ضد کی آگ میں, وہ اپنی انا کی آگ میں پورے ملک اور نظام کو جھونکنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ایک شخص سے بہت بڑا ہے, اور اگر یہ شخص اپنا یہ کھیل کھیلے گا تو ہم اس کھیل کی نظر پاکستان کو نہیں ہونے دیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد خود عمران خان صاحب کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان کی اس نیگیٹو پالیٹکس سے تنگ آ کر وہ اپنا راستہ بدلنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کے پاس آج بھی 70 ایم این ایز ہیں ان کے پاس, یہ 35 استعفے قبول کرنے کے باوجود. اگر عمران خان صاحب اب بھی قومی اسمبلی میں آ جائیں تو اپوزیشن لیڈر ہوں گے, تو آپ ان کو ویلکم کہیں گے جب وہ اپوزیشن لیڈر بنیں گے؟ دیکھیے ان کے یہ تو لیڈر آف اپوزیشن کون ہوگا, اسپیکر نے اس بات کا تعین کرنا ہے, اور اس بات کا تعین ہوگا کہ جو پریزنٹ ممبرز ہیں اپوزیشن بینچز پہ ان کی اکثریت کس کو لیڈر آف اپوزیشن سمجھتی ہے. 70 لوگ ان کے پاس ہیں, جب یہ آئیں گے اور اس کے بعد یہ اپنی اکثریت ثابت کریں گے تب اس کا فیصلہ ہوگا نا. لیکن دیکھیں آپ ان کو بار بار کہتے تھے کہ قومی اسمبلی میں آئیں واپس, اب وہ آ رہے ہیں, لیکن آ رہے ہیں تو راستہ روک رہے ہیں آپ ان کو. نہیں, ہم تو راستہ نہیں روک رہے, ہم تو ان کا فرمائشی پروگرام پورا کریں. دیکھیے بات یہ ہے جاوید چودھری صاحب, ہم نے انہیں بڑے خلوص کے ساتھ کہا تھا کہ آپ ملک کو ڈیسٹیبلائز نہ کریں, آپ اسمبلی کے اندر آئیں, اگلے عام انتخابات جو اکتوبر میں ہونے ہیں ان کے لیے ایک پیکج کے اوپر, کنسنسس کے اوپر, جس سے ہم انتخابی اصلاحات کریں, آ کر اتفاق کریں. انہوں نے یہ کرنے کی بجائے پنجاب اسمبلی کو توڑ دیا, خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو توڑ کے they have tried to rock the boat. We will not let Imran Khan rock the boat. As simple as that.
ٹھیک۔ خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ اپنی ذات اور انا کے لیے وہ ملک کی نظام کی کشتی کو الٹا دیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. کشتی نہیں الٹے گی، عمران خان صاحب کی انشاءاللہ سیاست الٹے گی. اچھا، اب اگر صدر صاحب آپ سے اعتماد کا ووٹ مانگ لیتے ہیں تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ 15 آپ کے ایم این ایز جو ان کے رابطے میں ہیں اور وہ 15 ایم این ایز اس دن ووٹ ڈالنے نہیں ہیں. وہ ضرور شوق پورا کر لیں. صدر صاحب کو کسی نے نہیں روکا. آئین کے اندر اگر ان کا اختیار لکھا ہوا ہے وہ شوق پورا کر لیں، انہیں کسی نے نہیں روکا. جب بھی وہ ایسا تقاضا کریں گے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم اپنی اکثریت ثابت کریں گے. اور اگر اکثریت ثابت نہ ہوئی تو پھر ملک کا کیا بنے گا؟ 2 اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں، وفاق کے اندر کرائسس پیدا ہو جائے گا، تو پھر دیکھیے کیوں نہیں ہوگی. الحمدللہ تمام جو اس وقت کولیشن پارٹنرز ہیں وہ پرائم منسٹر کی لیڈرشپ پہ کانفیڈنس کا اظہار کرتے ہیں، وہ ساتھ ہیں، ہم انٹیکٹ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی یہ ایسی کوئی کوشش کریں گے تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اچھا، ویسے آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو سیٹل کریں؟ کیونکہ اکانومی جو پاکستان کی ہے وہ دیکھ لیں آپ، اسٹاک ایکسچینج کریش کر رہی ہے، بار بار کریش کر رہی ہے، وہ دیکھ لیں، آئی ایم ایف کا پیکج فائنل نہیں ہو رہا. میں تو یہ آپ سے کہنا کہ ہم نے تو انہیں ہمیشہ دعوت دی ہے. عمران خان صاحب کا موقف ہے کہ میں ان کے ساتھ، میں تحریک طالبان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، میں ہندوستان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. اب جس شخص کی جو نفسیاتی کیفیت یہ ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تو بات کر سکتا ہے، وہ تحریک طالبان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، وہ اپنے ملک کے جو نمائندہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، تو اب اس کا کیا علاج کیا جائے؟ اس کا علاج تو کوئی ماہر نفسیات ہی کر سکتا ہے، میں اور آپ تو نہیں کر سکتا. ویسے میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ جی بالکل آئیں گے، اور نواز شریف صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے تو وہ انشاءاللہ آئیں گے. اور ابھی ہفتے 10 دن میں مریم نواز صاحبہ بھی آ رہی ہیں، شاید 22 تاریخ کو آ رہی ہیں. جی پاکستان کے اندر وہ اپنے دورے بھی کریں گی، پارٹی کو ری آرگنائز بھی کریں گی، اور پھر نواز شریف صاحب بھی آئیں گے. اور نواز شریف صاحب ویسے مارچ میں آ رہے ہیں، اپریل میں آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں؟ اس کا جب بھی ان کا پروگرام حتمی ہوگا اس کا اعلان کر دیا جائے گا. لیکن انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب آ کے اگلے الیکشن میں پارٹی کی بھرپور قیادت کریں گے. اور دیکھیے میں جاوید صاحب یہ بات بتا دوں، آج پاکستان کے اندر ہر ذی شعور شخص کو پتہ لگ گیا ہے کہ 2017 میں نواز شریف کے ساتھ دھکا ہوا تھا. انہیں ایک سازش کے ذریعے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا گیا، ان کے خلاف پاناما کا کیس کیا گیا، اور اس میں کچھ نہیں ملا تو دھکے کے ساتھ کہ اپنے بیٹے سے آپ نے 10,000 درہم کی تنخواہ وصول کیوں نہیں کی، اس میں ان کو نااہل کر دیا گیا. اور اب یہ تمام شواہد لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں کہ ایک ہنستا بستا ترقی کرتا ہوا پاکستان جو 5 ایمرجنگ اکانومیز میں آ گیا تھا، جس میں سی پیک پوری رفتار کے ساتھ چل رہا تھا، اس پاکستان کو نام نہاد تبدیلی کے ہاتھوں کریش کیا گیا. تو اب نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی، پاکستان کی معیشت اور مستقبل سے زیادتی ہوئی تھی. ٹھیک.